ناظرین، آج کے خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں جناب ڈاکٹر طارق اجوبی صاحب ندوی۔ آپ نوجوان عالم دین، ماہر تعلیم، کئی کتابوں کے مصنف، تجربہ کار مدرس، سوشل ایکٹیوسٹ اور کاروان امن و انصاف کے صدر ہیں۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے 2022 میں یو پی کے ودھان سبھا الیکشن کے موضوع پر۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت آپ سے شکریہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 2022 کو یو پی میں ہونے والے الیکشن کے تناظر میں مسلمانوں کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کئی طرح کی مسلم پارٹیاں بھی آ چکی ہیں اور انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے دعوے شروع کر دیے ہیں اور حصے داری کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم سے۔ جہاں تک 2022 کے یو پی انتخابات کا مسئلہ ہے تو آپ پر بھی اور لوگوں پر بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہوگی کہ گزشتہ 2-3 انتخابات کے جو نتائج ہیں ان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ بے حیثیت ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو یہ زعم تھا، یہ خیال تھا، یہ دعویٰ تھا کہ دے آر کنگ میکر، وہ بادشاہ نہیں لیکن بادشاہ گر ہیں، وہ کنگ میکر ہیں۔ تو یہ بات ان کی ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ اب وہ کنگ میکر نہیں رہ گئے ہیں، ان کے ووٹ کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ اور جس طرح کی نادانی کرتے ہوئے ہمیں مسلمان نظر آ رہے ہیں فی الوقت یو پی میں، مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ، اور خاص طور پر میں اس طبقے کو یوٹیوبرز کہتا ہوں، یوٹیوب والے جو نوجوان ہیں وہ جس طرح کی غلطی کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس کے نتائج بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ جو ووٹ پہلے ہی بے حیثیت ہو چکا ہے وہ مزید بے حیثیت ہو جائے گا۔ ایسے میں پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کی جب ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اسی حیثیت دلانے کی بات کرنے کے لیے اسد الدین اویسی صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں، تو ایسے میں کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ میں اگر کراس کوشچن کروں کہ کیا حیدرآباد میں وہ مسلم ووٹ کی حیثیت دلا چکے، مسلم ووٹ کی حیثیت منوا چکے، کیا وہ اقتدار میں چھوٹی موٹی پوسٹیں لے کر کے اور کچھ چیزیں لے کر کے وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کیا حیدرآباد میں وہ رولنگ پارٹی کا حصہ رہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ حیدرآباد چھوڑ کر کے مدھیہ پردیش اور تلنگانہ، آندھرا پردیش اور تلنگانہ چھوڑ کر کے یو پی اور بہار میں کیوں آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے آندھرا اور تلنگانہ میں ایک بار بھی حکومت نہیں بنائی ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، اسٹیٹ تو بعد میں تقسیم ہوا ہے تلنگانہ اور حیدرآباد، مجلس کی عمر بہت پرانی ہے۔ اس 7-8 دہائیوں کی عمر کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے پردیش میں 7 سیٹوں پر 20 سیٹوں پر الیکشن کیوں لڑتے ہیں، صرف ان کے 6 سے 7 ایم ایل اے کیوں ہوتے ہیں، 20 ایم ایل اے کیوں نہیں ہوتے ہیں، 25 ایم ایل اے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ یہاں پر ہم ڈائریکٹ یو پی پر آتے ہیں، یو پی پر چونکہ بات ہو رہی ہے، کراس کوشچن بعد میں جی کریں گے، اس پہ الگ سے انٹرویو کر لیں گے، لیکن چونکہ جی یو پی میں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے اور یہاں پر بعض علاقوں میں ان کی حیثیت مؤثر ہوتی ہے، تو ایسے میں ان کا ان علاقوں میں ان ودھان سبھا میں کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا، تو یہ تو ایک ان کو اپنی میرے بھائی طاقت کو اصل مسئلہ مضبوط۔ یہ ہے، کہ اگر ہم 2-4 سیٹوں پر الیکشن جیت لیتے ہیں تو ان 2-4 سیٹوں پر الیکشن جیتنے سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ مسائل کا حل تب نکلے گا جب آپ مقننہ میں آپ کی حصہ داری ہوگی، جب آپ کو ایکٹیو رول پلے کر سکیں گے پارلیمنٹ میں یا ودھان سبھا میں۔ دیکھیے، حصہ داری کا نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن نتائج کے طور پر جب آپ دیکھیں گے تو پھر نظر یہ آئے گا کہ یہ ایک ملمہ ہے، یہ ایک فریب ہے۔ اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ صاف طور پر نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ یو پی میں 20% مسلمان کہتے ہیں، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ 20% مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کتنی ایسی سیٹیں ہیں
جن پر صرف مسلم ووٹ ڈیسائیڈر ہو سکتا ہے، 2 4 5 10 ڈیٹا آپ دیکھ لیجئے، باقی کسی پر 20% ہے، کسی پر 25% ہے، کسی پر 30% ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا 80% ووٹ آپ کہہ رہے ہو، 80% میں یادو بھی ہیں، دلت بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو مسلمانوں میں بھی تو یہ ہے نا کہ سید بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں اور صدیقی بھی ہیں. جاتی واد اور برادری واد مسلمانوں میں بھی ہے. پھر مسلکی واد، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. تو وہ 20% متحد کیسے رہ گیا؟ 20% ووٹوں کی دعوے داری میں اویسی صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، راشٹریہ علماء کونسل پہلے سے موجود ہے، 20 پارٹی پہلے سے موجود ہے، تو 3 تو یہاں بٹ گئے، 20% میں 3 حصے یہاں ہو گئے. باقی جو بچے وہ سماج وادی میں چلے گئے، باقی جو بچے وہ جو ہے جناب والا آپ کے کانگریس میں چلے گئے، بی ایس پی میں چلے گئے. تو 20% کو آپ نے کتنی جگہ تقسیم کر لیا؟ اور ہم یہ اس سے آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اگر سارا مسلمان یو پی کا 20% ووٹ اکٹھا کر کے اویسی صاحب کی جھولی میں ڈال دے تو بھی میرا دعویٰ ہے کہ اویسی صاحب 25 سے 30 سیٹیں جیت سکتے ہیں. کیونکہ اویسی صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ پالیٹکس سپریشن تو کر سکتی ہے، آپ کو سپریسٹ تو بنا سکتی ہے، لیکن آپ کو بھارت جیسے سیکولر ملک میں ایک مضبوط بلاک پارلیمنٹ میں نہیں دے سکتی ہے. ایک مضبوط بلاک آپ کو جو ہے وہ جناب والا ویدھان سبھا میں نہیں دے سکتی ہے. اویسی صاحب کو کیرلا کی مسلم لیگ سے پالیٹکس سیکھنی چاہیے کہ ڈیموکریسی میں کیسے سیاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو لینگویج ہے، ان کی پارٹی کا جو نام ہے، وہ جس طرح سے سیاست کی بات کرتے ہیں، وہ جس طرح سے غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میڈیا کے مادھیم سے وہ مستقل ہندو مسلم، یعنی اگر بھاجپا کمیونل ہے تو ویسی سب بھی کمیونل ہو جائیں گے، یا اس کی جو کمیونل تھاٹس ہیں اس کو بڑھاوا دیں گے. وہ ڈیبیٹس کے ذریعے سے مسلسل کمیونل تھنکنگ کو، کمیونلزم کو فروغ دینے کے لیے شکار ہو رہے ہیں یا شکار کیے جا رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں. تو جب ان کی یہ باڈی لینگویج آتی ہے، ان کی سیاست کا یہ نقطہ نظر آتا ہے، تو مسلمان تو متحد نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن وہ ہندو متحد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ہندو ہی کو ووٹ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ ہم بھاجپا کو ووٹ کریں. یہ ہے صورتحال. تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ 20% مسلمانوں کی آبادی ہے یو پی میں، اگر مان لیا جائے تو اس میں 3 پارٹیاں آ جائیں گی، پھر اس میں ووٹ تقسیم ہوگا. تو ایسے میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سپا، بسپا، آپ اور دیگر جو سیاسی گروہ ہیں یہ بی جے پی ہی کا سافٹ ورژن ہے؟ تو پھر کیا ان کو ووٹ کریں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نہیں، مسلمانوں کے سامنے. ہمیں کسی بھی ایسے ملک میں جہاں میں اکثر کہتا رہتا ہوں، جہاں کوئی بھی اقلیت ہو، مسلمان ہی نہیں، کسی بھی ملک میں، چونکہ جمہوریت میں فیصلہ جو ہے وہ تعداد کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ جمہوریت کی جی کمزوری کہہ لیجئے یا جو کہہ لیجئے، بہرحال تعداد کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی کوئی آبادی اقلیت میں ہو اس کو موقع پرست ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو بنیادی غلطی ہوئی ہے آزادی کے بعد سے وہ یہ ہوئی کہ ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر حال میں کانگریس کا ساتھ دینا ہے. اسی طرح سے یو پی میں یہ فیصلہ کیا کہ صاحب ہمیں سماجوادی کا ساتھ دینا ہے. یہ فیصلہ درست نہیں ہے. کسی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی زمینی محنت کے، بغیر کسی زمینی سیاست کے، بغیر کسی کیڈر کے، بغیر کسی ممبر سازی کے حصے داری کا نعرہ لگانا، یہ اس سے بڑا فریب ہے. آپ کا کیڈر موجود ہو، آپ کی یونٹس موجود ہو، آپ نے ممبر سازی کی ہو، آپ نے زمینی سطح پر سیاست کی ہو، آپ نے زمینی سطح پر اپنی سیاست سے لوگوں کو مطمئن کیا ہو، تو دیٹس اے ویری نائس، کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے. لیکن آپ نے یہ کچھ نہیں کیا ہے. عین الیکشن سے پہلے آپ میدان میں کودے اور حصہ داری کا نعرہ لگانے لگے. تو یہ بات درست نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے دراصل کہ اقلیتوں کو موقع پرست ہونا چاہیے، جو بھی ان سے مل لے، جو بھی ان کی بات مان لے،
جو ان کی شرائط پر کھرا اترے، جس سے آپ کا معاہدہ طے ہو جائے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم من حیث القوم، ہمارے نمائندگان ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں، اتحاد کے نعرے سب لگاتے ہیں، اتحاد کی اہمیت پر تقریر سب کرتے ہیں، لیکن سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اتحاد ہو لیکن ہماری قیادت میں ہو۔ ورنہ اگر مسلمان ایک جگہ پر بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ بھائی مثلاً اس مرتبہ مجھے کانگریس سے، اس مرتبہ مجھے بی جے پی سے، اس مرتبہ مجھے سپا سے، اس مرتبہ مجھے بسپا سے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی پارٹی سے، یہ ہمارے شرائط ہیں، یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، اس پر بات کرو کہ آپ ہمیں کیا دو گے، ہمارے کتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہمارے کتنے منتری ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھیے یادو، آپ سوال کرتے ہیں کہ یادو جو ہے وہ سی ایم کیوں بن جاتا ہے، جمال سی ایم کیوں بن جاتا ہے، مسلمان سی ایم کیوں نہیں بنتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، بڑا سوال ہے، اس لیے کہ جی وہ جی جی اپنے ووٹوں کی جتنی قیمت کو پہچانتے ہیں، آپ نے آج تک اپنے ووٹوں کی اتنی قیمت کو پہچانا ہی نہیں۔ تو جب آپ اپنے ووٹوں کی قیمت کو پہچانیں گے نہیں تو بات بنے گی نہیں۔ اچھا، اگر 100 سیٹوں پر اویسی صاحب لڑ رہے ہیں اور میرے اپنے، یعنی اگر واقعی مسلمان صرف انہی کو ووٹ دے دے تو بھی 20 سے 25 سیٹیں جیت سکتے ہیں، ورنہ 20 سے 25 سیٹیں جیتنا تو دور کی بات ہے، وہ تقریباً ان کی 95 سیٹوں پر ضمانت ضبط ہو جائے گی، یہ بالکل طے شدہ ہے۔ اس سے پہلے وہ 38 سیٹوں پر الیکشن لڑے ہیں، 38 کی سیٹوں پر ان کی ضمانت ضبط ہوئی اور کل ملا کر کے ان کو 38 سیٹوں پر 2 لاکھ ووٹ ملے، تو سم تھنگ 2 لاکھ کے آس پاس۔ تو اگر وہ سارے مسلمان انہیں ووٹ دے دیں اور وہ 20 سے 25 سیٹیں جیت بھی لیں، تو 20 سے 25 سیٹیں جیتنے کے بعد جو پارٹیاں آج آپ کی مخالف ہیں، کل وہ مسلمانوں کی اور مخالف ہو جائیں گی۔ آپ کو حصے داری چاہیے تو آپ 25 ایم ایل اے لے کر کے حصے داری لے لو، دوبارہ الیکشن تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی ڈپٹی سی ایم دے کر کے اور اپنے ساتھ الائنس میں ملا لے، کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مسلم بیس سیاست نہیں ہو سکتی ہے جمہوریت میں، ممکن نہیں ہے۔ آپ جی کو اپنا ایک جی لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا کہ یا تو آپ کا ایک اتحاد ہو، ایک پریشر گروپ ہو، وہ اپنے شرائط کی بنیاد پر، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پارٹی ہمارے معاہدے مانے گی ہم اس کے ہیں، ہمارے شرائط مانے گی ہم اس کے ہیں، اور یا پھر اگر آپ کو حصہ داری چاہیے تو جتنے بھی مسلم پولیٹیکل گروپس ہیں پہلے ان کا الائنس ہو، اور وہ کسی سو کالڈ سیکولر پارٹی۔ ہمارے نزدیک دیکھیے سیاست میں نہ کوئی دشمن ہوتا ہے نہ کوئی دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی مسلمانوں میں اگر ہمت ہوتی تو وہ اس ملک سے، یہ مسلمانوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے کانگریس کو سیکولر کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور بی جے پی کو کمیونل کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ مسلمان اگر بصیرت سے کام لیتے تو نہ کوئی سیکولر ہوتا نہ کوئی کمیونل ہوتا۔ آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ کانگریس کے ساتھ ہوتے، آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آج صورتحال یہ ہے، کانگریس چلی گئی تو مسلمان اپنے کو بے سہارا سمجھتے ہیں کہ صاحب یہی حال یو پی میں ہونے والا ہے 2022 کے الیکشن کے بعد۔ جس طرح سے یہ حصہ داری کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان، پتنگ تو ان کے ہاتھ آئے گی نہیں، کٹی پتنگ کی ذرا ضرور ہو جائیں گے۔ آپ یہاں پر کمنٹ کر رہے ہیں بہت، لیکن کیا ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر سپا بسپا ہے وہ مسلم ووٹوں کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا ووٹر سمجھتے ہیں، اور ایک طرح سے ان کو بے حیثیت کی لامحالہ وہ مجبوراً ہم کو ووٹ دیں گے ہی، ایسے میں اسد الدین اویسی صاحب اگر آتے ہیں اور ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے؟ نہیں دیکھیے، کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کسی پارٹی کو رجسٹرڈ کیا ہے تو اس پارٹی کے الیکشن میں پنجہ آزمائی کرنے میں، قسمت آزمائی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ وہ انہیں ووٹ دے کر کے اپنا ضائع کریں گے، یا پھر اسد الدین اویسی صاحب پچھلے 5 سال میں کتنی مرتبہ یہاں آئے۔ اور میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں، یا سوال میں لوگوں کے سامنے سوچنے کے لیے رکھ رہا ہوں کہ سماج وادی کی حکومت تھی تو اویسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 23 مرتبہ اکھلیش یادو نے ہماری پرمیشن کینسل کی۔ اس نے کینسل کی، 100 مرتبہ غلط کیا، 1000 مرتبہ غلط کیا۔ یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی، جتنی بڑی غلطی کہی جائے، یعنی اس نے جمہوریت کے خلاف کیا، جمہوری حق کو اس نے گویا کچل دیا، بالکل درست ہے۔
لیکن آخر یوگی کو اتنی محبت کیوں ہے اویسی سے کہ وہ بار بار پرمیشن دے رہا ہے؟ کورونا پروٹوکول کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب چاہیے جب چلے آئیے. بلکہ یوگی سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ اویسی صاحب آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے آخر؟ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 2014 سے پہلے دیکھیے، اس وقت میں آپ کو بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ 2014 تک کبھی بھی حصے داری کا خیال نہیں آیا جناب اویسی صاحب کو. ہمیشہ وہ اپنے ایک سیٹ پارلیمنٹ کی اور جناب والا 6 یا 7 سیٹیں جو ہے وہ ودھان سبھا کی لے کر کے مست رہے. جیسے ہی مودی کا عروج ہوا اس کے ساتھ ہی اویسی صاحب کا عروج ہو گیا. میڈیا نے زبردست طریقے سے ان کو پروجیکٹ کیا اور وہ پروجیکٹ کرنے کے بعد جناب والا وہ حصہ داری کی بات کرنے لگے. جب تک کانگریس اقتدار میں رہی تب تک وہ کانگریس کے ساتھ خوب حلوہ مٹھائی سب کھاتے رہے. کانگریس اقتدار سے گئی تو وہ پھر کانگریس کے خلاف ہو گئے، کانگریس کے خلاف بولنے لگے. خدا نہ خواستہ میں نہ کانگریس کا وکیل ہوں، نہ سپا کا وکیل ہوں، نہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی سیاسی. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس ملک میں ایک مضبوط مستحکم ان کی سیاسی طاقت ہونی چاہیے. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے 2 آپشن رکھے. لیکن میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 2014 سے ہی حصے داری کا خیال آیا جبکہ آپ کے ملک میں اپوزیشن ختم ہونے لگی. اگر اپوزیشن کسی ڈیموکریسی سے ختم ہو جائے تو وہ ملک ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ وقت ہے جی ملک میں اپوزیشن کو بحال کرنے کا. اور آپ جب اپوزیشن کو بحال کرنے، اپوزیشن کے قیام کی ضرورت ہے تو آپ اس وقت حصے داری کی بات کر رہے ہیں. حصے داری آپ یہاں جو حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا اور آپ نے انڈیا کو قبول کر لیا، تو اب انڈیا میں آپ مسلم سیپریسٹ پالیٹکس کے ذریعے سے طاقت کیسے حاصل کریں گے؟ کس بنیاد پر حاصل کریں گے؟ صرف مسلمان کیسے؟ آپ نے ابھی کہا کہ مطلب اس وقت ضرورت ہے کہ اپوزیشن کو مضبوط کیا جائے، تو کیا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو پھر سے مسلمانوں کا مسیحا سمجھنا چاہیے اور اس کو پھر نہیں، بحال کیا جانا چاہیے؟ آپ کے دماغ میں یہ بات کیوں آئی کہ کانگریس کو مضبوط کیا جائے؟ آپ کے دماغ میں پورے ملک میں سے کیا صرف واحد پارٹی کانگریس ہے کیا؟ اگر ہم بنگال کے نہیں، بی جے کانٹیکسٹ میں بات نہیں اگر ہم بنگال کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، دیکھیے آپ کو میں آپ سے عرض کروں، کسی بھی ڈیموکریسی میں خاص طور سے بھارت جیسے ملک میں اپنے فیڈرل سسٹم کو آپ جتنا زیادہ مضبوط کریں گے، جی اپنے فیڈرل سسٹم کو جی جتنا زیادہ مضبوط کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی ڈیموکریسی مضبوط ہوگی. آپ کو جو صورتحال ہے اس ملک میں، اس صورتحال میں سب سے پہلے تو آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ سینٹر میں جو گورنمنٹ آئے وہ لولی ہو، لنگڑی ہو، اپاہج ہو، بیساکھیوں پر قائم ہو، تبھی کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز اگر یو پی اے یا این ڈی اے بمقابلہ یو پی اے بمقابلہ این ڈی اے چلتا رہا تو اس میں آپ کا نقصان ہے. آپ بنگال میں ترنمول کو جتائیے، آپ آسام میں بدر الدین اجمل کو جتائیے، آپ کیرلا میں مسلم لیگ کو جتائیے، آپ یو پی میں 2-3 پارٹیاں جو سو کالڈ سیکولر ہیں ان میں جہاں جس اسٹیٹ میں جو پارٹی مضبوط ہو اس کو آپ جتائیے. اب ان پولیٹیکل پارٹیوں کی آپ یہ اسٹریٹجی بنا لیجئے، آپ اپنی علاقائی پارٹیوں سے معاہدہ کیجئے اور ان کو جتائیے، یہ اسٹریٹجی بنا لیجئے. اب سینٹر میں ان کی مجبوری ہوگی کہ ملی جلی حکومتیں آئیں، اور اگر ملی جلی جی حکومتیں آتی ہیں تو ان سے آپ اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یعنی جب یہ کہا جائے کہ اپوزیشن، تو اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ستا کے وپکش میں جتنے دل بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کون سا دل آپ چوز کرتے ہیں یہ مشورہ دینے والا میں کوئی نہیں ہوتا ہوں. آپ تلنگانہ کی سطح پر اویسی کو مضبوط کیجئے، جہاں کی وہ پارٹی ہے وہاں کی سطح پر انہیں مضبوط کیجئے. اگر یو پی میں وہ آتے ہیں تو مطلب جتنے مسلم دل ہیں ان مسلم دلوں کو ساتھ لیں اور پھر یہاں کی کسی مضبوط پارٹی کو ساتھ لیں. اس کے لیے انہیں تگ و دو کرنی چاہیے، اس کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے.
جس حد تک ممکن ہو اس حد تک جانا چاہیے اگر وہ حصے داری دلانا چاہتے ہیں اور اس میں مخلص ہیں. اور اگر وہ صرف مسلم ووٹ کے سہارے حصے داری کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ وہ صرف نوجوانوں کے جذبات سے استحصال کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کوئی حصے داری نہیں, کوئی فریب نہیں. میں آپ کو ایک بہت نکتے کی بات بتاتا ہوں. جب سی این آر سی کا بل آیا تھا تو پارلیمنٹ میں اویسی صاحب نے اس بل کو پھاڑ دیا تھا, یاد ہے آپ کو وہ سین؟ تو جی 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 ہمارے نوجوان جو ہے وہ سب اچھل پڑے تھے, اویسی نے اس بل کو پھاڑ دیا. ایک پولیٹیشین کا کام یہ جی جی نہیں ہے جی کہ وہ بل کو پھاڑ دے, ایک پولیٹیشین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بل کو پھاڑ دے. مجھے اگر آپ لے جا کر کے پارلیمنٹ میں کھڑے کر دیجئے تو اویسی نے صرف 2 ٹکڑے کیا تھا, میں 20 ٹکڑے کروں گا, 200 ٹکڑے کروں گا, کر سکتا ہوں. لیکن پالیٹیشین ایز اے پالیٹیشین یہ کام نہیں ہے. ایز اے پالیٹیشین اویسی صاحب کی کامیابی یہ تھی کہ جس ٹی آر ایس کی وہ حمایت کرتے ہیں, کہاں, اپنی اسٹیٹ میں, اس ٹی آر ایس کے ایم پیز کو وہ اس بات پر سہمت کر کے لاتے کہ تم کو CAA ہے. وہ وہاں ٹی آر ایس سے متحد ہیں, ٹی آر ایس کو ان کی حمایت حاصل ہے اور پارلیمنٹ میں ٹی آر ایس ان کے اگینسٹ جا رہی ہے, ان کے اگینسٹ بل دے رہی ہے, ان کے اگینسٹ ووٹ دے رہی ہے. تو پالیٹیشین کی مطلب کامیابی یہ ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر جس اسٹیٹ میں جو مسلم وہاں کے لوکل مطلب پارٹیاں ہیں ان کو مضبوط کیا جائے, حیدرآباد میں اویسی صاحب کو مضبوط کیا جائے, اور آسام میں بدر الدین اجمل صاحب کو مضبوط کیا جائے, اور یو پی کی جہاں تک بات کر رہے تھے یہاں پر جو مطلب پیس پارٹی ہے اور جو مسلم لیگ اور دوسرے جو مسلمانوں کی پارٹیاں ہیں. میں صرف مسلم پارٹیز کی بات نہیں کرتا ہوں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلم بیس اور مسلم پالیٹکس بیس پالیٹکس کو لے کر کے آپ بھارت جیسے کثیر ثقافتی کثیر مذہبی ملک میں اپنی حصے داری نہیں حاصل کر سکتے ہیں. البتہ یہ کہ آپ کمیونلزم کو مزید فروغ دے سکتے ہیں, اپنے لیے مشکلات اور مصائب مزید کھڑے کر سکتے ہیں, جب تک آپ اپنے ساتھ دوسری یہاں کمیونٹیز کو نہیں جوڑیں گے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے, آپ کی بات بہت اہم ہے, سیکولر ملک ہے یہاں پر جہاں پر ہر طرح کے طبقے کو لے کے چلنا ہوگا, لیکن یہاں پر ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ بہار میں اویسی صاحب کا ہے تو وہاں پر کسی نے ان سے الائنس نہیں کیا, انہوں نے کوشش کی, نہیں ہو سکا. صرف نہیں, یو پی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اور کسی نے الائنس نہیں کیا. سب سے پہلے اویسی صاحب کو اپنا طرز سخن اور اپنی طرز سیاست بدلنا پڑے گا. میرے ایک سوال کا کوئی جواب دے دے, صرف ایک سوال کا. آج تک جیسا بڑا چینل جس پہ اویسی صاحب روزانہ جایا کرتے ہیں, ان کا محبوب مشغلہ ٹی وی ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے, گراؤنڈ لیول پہ پالیٹکس اویسی صاحب کا مشغلہ نہیں ہے, اس کے ماہر نہیں ہے, ٹی وی ڈیبیٹ کے وہ ماہر ہے. آج تک پر وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں امیج لگی ہوئی ہے مندر ورسز مسجد. جی, کیا دستوری لحاظ سے, قانونی لحاظ سے ایک سیکولر کنٹری میں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں الیکشن کے کانٹیکسٹ میں یہ میسج دینا کہ مندر اور مسجد کا مقابلہ ہے, ہندو اور مسلمان کا مقابلہ ہے, یہ ڈیبیٹ کرنے والے, یہ ڈیبیٹ کرانے والے قانون کی روح سے, دستور ہند کی روح سے مجرم نہیں ہے؟ اویسی صاحب جی کو بالکل اس امیج, اس پر جی میری بات جی جی سنیے, جی اویسی صاحب کو اس پر آبجیکشن کرنا چاہیے تھا, وہ ڈیبیٹ چھوڑنی چاہیے تھی. اویسی صاحب کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, اویسی صاحب کو اس اینکر پر اور اس چینل پر کیس کرنا چاہیے تھا, اور کیس بنتا ہے, ہندوستان کے دستور کے اعتبار سے کیس بنتا ہے الیکشن کے کانٹیکسٹ میں. اور اویسی صاحب اس ہندو مسلم ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر کے بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں, لیکن روزانہ کا یہ کام ہے, وہ اس ہندو مسلم ڈیبیٹ کا حصہ بنتے ہیں. اور اس بنیاد پر سیاست سے مسلمانوں کو نفع نہیں مل سکتا ہے, نقصان ملے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مسلم سیاست کی بات کریں گے اور اس میں صرف سیپریسٹ ہونے کی وجہ سے صرف مسلمانوں کو لے کے چلیں گے تو پھر سیاست میں کامیابی نہیں مل سکتی. آپ سے اگلا سوال اب یہ جی کہ پچھلے سرکار میں بہت سے مسلم ایم ایل ایز رہے ہیں, کبھی 50 کی تعداد میں, کبھی 100 کی تعداد میں, چاہے سپا ہو چاہے بسپا ہو, لیکن جب کبھی ان کی آواز کی ضرورت پڑی تو وہ منظر نامے سے غائب رہے. ایسے میں اسد الدین اویسی صاحب
کی یہ خواہش کہ ہمارے چند ہی ایم ایل ایز ہوں اور وہ مسلمانوں کی آواز کو اٹھائیں، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ بہار میں پانچ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں؟ حضور 5 سیٹیں جیتنے کے بعد بہار میں 5 ایم ایل ایز پورے 5 سال میں کیا کام کریں گے اور کتنی آواز اٹھائیں گے اور کتنے مظلوموں کو حق دلائیں گے؟ مجھے ذرا 5 سال کے بعد کوئی بتا دے گا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کے میدان میں بہت صاف سی بات عرض کر رہا ہوں، کوئی اپنی پارٹی سے ہو، چاہے وہ مجلس سے ہو اور چاہے مسلم لیگ سے ہو اور چاہے کانگریس سے ہو، چاہے سپا سے ہو اور چاہے وہ بی جے پی سے ہو، ان مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، ورنہ عام طور سے جو لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ایم ایل اے بن جائے پھر زندگی بھر پینشن کھائیں۔ ٹھیک ہے، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ دراصل من حیث القوم ہمارے یہاں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لوگ لیڈر بنے۔ ہمارے یہاں لیڈر بنتے نہیں ہیں، بائی چانس بن جاتے ہیں۔ انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیڈر ہو جاتے ہیں۔ ایک یادو تھا جس کو کبھی میں نے اپنے ایک پروگرام میں بلایا تھا، وہ سماج وادی کا ضلع صدر ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ کتنے ایسے ماں باپ یا کتنے ایسے نوجوان ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ میں لیڈر بنوں گا یا میرا بچہ لیڈر بنے گا۔ سب یہ سوچتے ہیں کہ صاحب وہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، عالم بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ نیتا بنے گا۔ جب وہ نہیں سوچتا ہے تو بس وہ انفارچونیٹلی نیتا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سب کرتے ہیں وہی وہ کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا میکینزم ہونا چاہیے، ہماری جو ملی تنظیمیں ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، ان کو ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگ انجیکٹ کیے جائیں پالیٹکس میں، لوگ پروجیکٹ کیے جائیں پالیٹکس میں۔ یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کا کام نہیں بننے والا ہے۔ جی آپ کی مجلس کے جو سنیے، اس وقت آپ کی مجلس کے جو امیدواران ہیں، ان امیدواران کا حال معلوم کیا ہے؟ میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے کہ اس بار تو ہم اس لیے مجلس سے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آسانی سے ٹکٹ مل رہا ہے، اور جب ذرا پہچان بن جائے گی دوبارہ کوئی اور پارٹی دیکھیں گے، اور جب وہ مجمع میں کھڑا ہوں گے تو پبلک کے سامنے خلافت کی بات کرنے لگیں گے سیدھے۔ جی، آپ سے ایک آخری سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ کسی جو بڑے بڑے مسلم چہرے ہیں، جن کے متبعین، جن کے فالوورز بڑی تعداد میں ہیں، وہ کسی واضح پارٹی کا کیوں اعلان نہیں کر دیتے ہیں تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ اپنے ایک مینیفیسٹو کے تحت کہ مسلمانوں کی یہ ایشوز ہیں، یہ مسائل ہیں، ان کو حل کیجیے، مسلمانوں کا ووٹ آپ کو جائے گا؟ ایسا کیوں نہیں، یہ تو طریقہ ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی نام کا کوئی کسی چہرے کا کوئی بڑا آدمی اعلان کر دے اور لوگ، یہ اب تک ہوتا آیا ہے اور یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ہماری جتنی ملی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، ان کو مل کر کے ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر پارٹیوں سے باقاعدہ مذاکرہ کرنا چاہیے، اور جو پارٹی ان کے زیادہ تر شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں اس پارٹی کو ایک میکانزم کے تحت سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہو سکتا ہے، باقی ہر ایک اپنا اپنا لیٹر پیڈ جاری کر دے، یہ تو انتہائی غلط اور انتہائی غیر مجرب اور انتہائی غیر معقول طریقہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی پنڈت کو کہتے ہوئے سنا کہ بی جے پی کو ووٹ دو یا فلانے کو ووٹ دو یا فلانے کو ووٹ دو؟ یہ مسلمان ہی کیوں کرتے ہیں کہ وہ فلانے تنظیم کا ایک الگ لیٹر پیڈ آ رہا ہے اور فلانی شخصیت کا ایک الگ لیٹر پیڈ آ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ فارغ امت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح سے الگ الگ ایشوز پر اپنی قیمتی آراء ہمیں دیتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین کو مستفید کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔